ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں کہ ماں کو اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ماں کی محبت وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی چھو نہ سکا۔ ماں کی محبت وہ گلشن ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، یعنی پتجھڑ کا موسم نہیں آتا اس باغ پر، اس گلشن پر۔ حیران کن بات ہے کہ اس دنیا میں اچھوں کو تو سبھی چاہتے ہیں، ظاہری اعتبار سے اچھا لگے اس کو بھی سب لوگ چاہیں گے، باطنی اعتبار سے اچھا لگے اس کو بھی سب لوگ چاہیں گے، لیکن سب سے زیادہ برے کو برا ہونے کے باوجود اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ صرف ماں ہے جو اپنے بیٹے کو چاہتی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ وہ بگڑ جاتے ہیں تو سب نفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ باپ بھی نفرت کرتا ہے کہ ایسی اولاد مجھے نہیں پیدا ہونا تھا، یہ تک کہے گا، لیکن ماں کہے گی کہ جو قسمت میں تھا وہ ہوا، لیکن بیٹا تو میرا ہی ہے، بیٹی تو میری ہے، میں کیا کروں، میں ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں بھی کرے گی، خاوند کی بھی ڈانٹ سن لے گی، لوگوں کے بھی تانے برداشت کر لے گی، لیکن بچے کے ساتھ وہی محبت کے ساتھ پیش آئے گی۔ جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے تو حیران ہو کر ایک واقعہ سنائیں، اور ایک عجیب بات یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کی عورت اگر ماں نہ بنے تو وہ نہیں سمجھ سکتی ہے کہ ماں ہوتی کیا ہے۔ اگر اولاد نہ ہو، قسمت میں اس کے اولاد نہ لکھی ہو، وہ نہیں سمجھ سکتی ماں کس کو کہتے ہیں۔ ماں کیا چیز ہوتی ہے عورت کو بھی اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب خود وہ ماں بنتی، یہ بات طے ہے۔ اسی لیے اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے حیران ہو کر واقعہ سنایا تھا نبی علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ، ایک عورت آئی تھی، ابھی اس کے پاس 2 بچے تھے اور جڑواں تھے، اکٹھے پیدا ہوئے تھے دونوں۔ میرے پاس جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں 3 کھجوریں تھی۔ نہیں، اما جان عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میرے ہاتھ میں 3 کھجوریں تھی، میں نے اس عورت کو 3 کھجوریں دے دی، اور میری نیت یہ تھی کہ 1 کھجور ماں کا اور 2 کھجور 2 بچوں کے۔ لیکن جب میں نے اسے کھجور دیا تو اس عورت نے 2 کھجوریں ایک ایک کر کے 2 بچوں کو دے دی، اور تیسری کھجور بجائے خود کھانے کے ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی، اس کو کھایا نہیں۔ اب مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ کھا کیوں نہیں رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں جب بچوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجوریں کھا لی تو اب وہ بچے تیسری کھجور کو دیکھنے لگے، ماں کے جو ہاتھ میں تھی، تو اب ماں نے اس 1 کھجور کے 2 حصے کیے، آدھا آدھا کیا، اور ایک حصہ ایک کو اور ایک حصہ ایک کو دے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس نے اپنا حصہ کھایا نہیں اور اس حصے کے بھی آدھے آدھے 2 حصے کر کے بچوں کو دے دیے۔ نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو عائشہ، ماں کو اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے، یہ وہی عورت سمجھ سکتی ہے جو خود پہلے ماں بنی ہو، کہ میں خود نہیں کھاؤں گی لیکن میری اولاد کو کھانے کو مل جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں سب سے آخر میں کھانا کھانے والی ماں ہوتی، بچوں سے پہلے کھانا کھا لے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک عورت کا یوں لگتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی ماں بننا ہے، کیونکہ اللہ پاک اس کے اندر جذبہ ہی بڑا عجیب و غریب پیدا کر دیتے ہیں ماں بننے کا۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ بچی کی شادی ہوتی ہے، اچھا گھر ہوتا ہے، اس کا اچھا خاوند ہوتا ہے، کھاتا پیتا گھرانہ، سکون ہے، آرام ہے، سب کچھ ہے، لیکن 2-4 سال اگر گزر جاتے ہیں تو بس وہ ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اللہ نے شکل بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، تعلیم بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، ساری سہولتیں ہیں، آرام ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتی ہے مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اور اس نعمت سے محروم ہو کر چاہے مجھے دنیا میں جنت مل جائے، مجھے کچھ نہیں ملا۔
وہ بے چینی سے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں اللہ والے ہیں، وہ دعا کریں گے تو کام بن جائے گا، بھاگی بھاگی جائے گی ان کے پاس، ان سے دعائیں کروائے گی، شوہر کو بھیجے گی، باپ کو بھیجے گی، بھائی کو بھیجے گی کہ ذرا دعا کرواؤ۔ حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر اللہ پاک امید ظاہر کر دیں اور ماں بننے کی امید لگ جائے تو پھر کیسے دن گزریں گے، کیسی راتیں کٹیں گی، کیا کیا تکلیفیں پیش آئیں گی، کھانے پینے کا نظام بدل جائے گا، سونے جاگنے کا نظام بدل جائے گا، اور پھر سارے مراحل کے ختم ہونے تک میں بچوں گی یا نہیں بچوں گی اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اس کو معلوم رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماں بننے کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ سب کچھ پار ہو کر بچہ پیدا بھی ہو جائے، دنیا میں آ بھی جائے تو 8-10 سال لگ جائیں گے مجھے بچے کے پیچھے قربان ہوتے ہوتے، لیکن ساری تکلیفیں برداشت کرے گی مگر ماں بننا چاہے گی۔ اگر اسے بتایا جائے کہ تم تہجد کے وقت یہ عمل کرو تو وہ تہجد کے وقت اٹھ کے عمل کرے گی، رمضان المبارک میں راتوں کو جاگے گی، حج عمرے پر جائے گی تو غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگے گی، حج میں ہر موقع پر اولاد کی دعا اللہ سے کرے گی۔ تو یہ اللہ پاک اس کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں ماں بننے کا، اور جب پھر بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو 24 گھنٹے کی خادمہ بن جاتی ہے، نوکرانی اور باندی بن جاتی ہے، اپنے آپ کو بھول جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا وہ اپنے آپ کو بھول گئی، نہ اسے اپنا کھانا یاد ہے، نہ اپنا پینا یاد ہے۔ یہ نہیں کہ 8 گھنٹے کے بعد ڈیوٹی ختم ہے، 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے۔ اسے میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے، نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، مگر بچے کی ہلکی سی رونے کی آواز آئے آرام بھول جاتی ہے، اٹھ کر بچے کی ضرورت پوری کرنے کی فکر میں لگ جاتی ہے۔ بچہ روتا رہے، ماں سوئی پڑی رہے، آپ دنیا میں ایک مثال نہیں دے سکتے۔ وہ جتنی بھی تھکی ہوئی ہوگی لیکن بچہ ہلکا سا روئے اٹھ جائے گی، شوہر اس کا نہیں اٹھے گا، بچے کا باپ نہیں اٹھے گا، سوتا پڑا رہے گا۔ کبھی کبھی باپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ بچہ کب رویا اور کب اس کا رونا بند ہوا۔ آدھے گھنٹے میں اگر بچہ اٹھ جائے سوتے سے تو وہ پھر آدھے گھنٹے میں اٹھ جاتی ہے۔ بچوں کی نیند جانتے ہیں تجربے کار لوگ 6 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی نہیں ہوتی۔ بعضے بچے آدھے گھنٹے میں اٹھ جاتے ہیں، بعضے بچے اپنی نیند 15 منٹ میں پوری کر لیتے ہیں، بعضے ہر گھنٹے میں اٹھتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ برابر اٹھتی ہے، چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو۔ پھر وہ گھر کے کام بھی سمیٹے گی، شوہر کی ڈانٹے سنے گی اگر کام نہیں کرے گی، شوہر کے بھی کام نمٹانے ہیں، بچے کو بھی دیکھنا ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بازار جاتی تھی تو اپنے لیے کچھ چیزیں خرید لیا کرتی تھی، کپڑے ہو، جوتے ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں، کوئی بھی چیز ہو۔ اب بچہ ہونے کے بعد بازار جائے گی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے ڈھونڈے گی، بچے کے لیے جوتا ڈھونڈے گی، بچے کے لیے کپڑے ڈھونڈے گی، بچے کے لیے فیڈر ڈھونڈے گی، مختلف چیزیں بچے ہی کی خریدے گی۔ ایسے لگے گا جیسے اس نے اپنے آپ کو تو گویا بلا دیا ہی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ کبھی کبھار بچے کو گود میں لے کر بیٹھ جائے گی اور گھنٹوں اس کی شکل دیکھتی رہے گی، اس سے باتیں کرتی رہے گی۔ سامنے والے ہنستے ہیں کہ ایسے باتیں کر رہی ہے جیسے بچہ اس کی باتوں کو سمجھ رہا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے اس کی جنت بھی یہی ہے، اس کا آرام یہی ہے، اس کی راحت یہی ہے، اس کا سکون یہی ہے۔ بچے کو اگر کوئی کہیں لے کر چلا جائے تو وہ فون پہ فون کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو جلدی بھیج دو، میری بچی کو جلدی بھیج دو۔ بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مدرسے میں مجھے امتحان لینے کا موقع ملا۔ میں نے بچی سے سبجیکٹ سے ہٹ کر ایک سوال کیا کہ بتاؤ دنیا میں کس کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ امی کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت فرماتے میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہنے لگی جب میری امی میرے بڑے بھائی کو کسی وجہ سے ڈانٹتی ہیں اور بھائی غصے میں آ کر باہر چلا جاتا ہے تو میں اسی ماں کو دیکھتی ہوں کہ وہ بیٹھ کر دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما لیجئے، وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، اسے جلدی گھر واپس بھیج دیجئے۔ پھر وہ رات تک بھی نہیں آتا تو امی کو چین نہیں آتا، وہ سجدے میں جا کر رو رہی ہوتی ہے۔ تو میں امی سے کہتی ہوں کہ آپ کو جب اتنا رونا تھا تو آپ نے اس کو ڈانٹا ہی کیوں؟
تو ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹی میں نے اسے ڈانٹا اس لیے تھا کہ مجھے اس کی تربیت کرنی ہے، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ بچہ میرا باہر رہے، یہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا، برداشت نہیں ہو رہا، میں چاہتی ہوں کہ وہ جلدی آ جائے۔ کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، دسترخوان لگ جاتا ہے، امی سب کو کھلا دے گی مگر خود نہیں کھائے گی۔ وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ روٹ کر گیا ہے، جب وہ واپس آئے گا تبھی میں کھاؤں گی۔ رات کو سب کو نیند آ جاتی ہے مگر امی جاگتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میرا بچہ آ جائے گا تو میں سو جاؤں گی۔ ذرا سی آہٹ ہوتی ہے دروازے پر، بار بار جا کے دروازہ کھول کے دیکھتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا تو نہیں آیا۔ اب بھائی آتا بھی ہے تو اتنا ناراض ہوتا ہے، منہ پھلایا ہوا ہوتا ہے کہ ماں کو سلام بھی نہیں کرتا اور سیدھے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ امی اس کو دیکھ لیتی ہے، سیدھے کچن میں جاتی ہے اور اس کے لیے کھانا گرم کرتی ہے اور اس کے لیے کھانا تیار کر کے کمرے میں کھانا لے کر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا اور وہ روٹھا ہوا ہوتا ہے، نخرے دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب ماں اس کے سامنے بیٹھ کے اسے منا رہی ہوتی ہے، بیٹا کھا لے، بیٹا کھا لے۔ تو یہ معاملہ میری ماں جب کرتی ہے اپنے اس بیٹے کے ساتھ میں جس کو خود ڈانٹ کر ناراض ہو کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دور کی تھی، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ماں دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جس کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے، کہ معاف کیے بغیر ہی، معافی مانگے بغیر ہی، بچہ معافی نہیں مانگتا ہے لیکن پھر بھی معاف کر دیتی ہے اس کو کہ میرا بچہ ہے، اگر میں معاف نہیں کروں گی تو کون کرے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تمہاری امی اتنی ناراض ہو کہ بیٹے کے معذرت کرنے پر بھی راضی نہ ہو اور وہ کہے کہ میں تجھ سے راضی کسی بھی حالت میں نہیں ہوں گی، جا یہاں سے چلا جا، تو بچے نے جواب دیا کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو میرا بھائی امی کے پاس آ کر صرف بیٹھ جائے تو امی موم ہو جائے گی، اس وقت پتہ نہیں امی کے دل کو کیا ہو جائے گا، بس وہ بازو آ کر بیٹھ جائے اتنا کافی ہے، پھر وہ اس کے ماتھے کا بوسہ لے لے گی اور اس کو معاف کر دے گی۔ حضرت نے پوچھا کہ پھر بھی معاف نہ کرے، اتنا کرنے کے باوجود بھی معاف نہ کرے؟ تو کہنے لگی کہ اگر بھائی کبھی آ کر پاؤں پکڑ لے اور کہے کہ امی مجھے معاف کر دے تو پھر تو بس پوچھیے ہی مت، اب تو ماں بھی رونے لگ جاتی ہے، ماں کی بھی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے میں نے بچی کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے بھائی کو اپنی ماں کے پاس پھر بھی جانا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی، نہیں مانے گی ماں تو پاؤں پکڑنے پڑیں گے، تب پھر ماں معاف کر دے گی۔ لیکن اللہ کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اس کو تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے۔ ایک بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، دل دل میں گناہوں کو یاد کرتا ہے، دل دل میں شرمندگی ہوتی ہے، ابھی زبان سے کوئی لفظ کہتا بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الندم توبۃ، کہ دل کی ندامت اور شرمندگی بجائے خود توبہ ہے۔ کتنا کریم پروردگار ہے کہ بندے کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا، صرف دل میں شرمندہ ہوا اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ وہ ماں جو بچے کو معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دیتی ہے، اس ماں کے دل میں جذبہ پیدا کرنے والے بھی تو اللہ ہی ہیں۔